بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قریش قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ مبارکہ ہے اور اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کو برکات عطا کی ہیں۔ ویسے تو سارا قرآن مجید ہی فرقان حمید بابرکت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ مومنین کے لیے شفا کو نازل فرمایا ہے۔ تو پورا قرآن مجید فرقان حمید ہی شفا ہے، اور جو لوگ قرآن مجید فرقان حمید سے شفا حاصل کرتے ہیں، جو اولیاء کاملین ہیں، وہ پھر ایسی آیات، ایسی صورتیں جن میں جس چیز کا بیان ہے اسی چیز کے لیے، اسی مقصد کے لیے ہی ان آیات کو اور اس بیماری کے لیے اس کو پڑھتے ہیں، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مریض کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو سورہ قریش بہت بڑی فضیلت کی حامل ہے، آپ سب سے پہلے سن لیں، اور اس کے بعد جس کی فضائل ہیں وہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ قریش کو اگر آپ کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے وقت یا کھانا کھانے کے بعد پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر آپ کا پیٹ بڑا ہوا ہے تو وہ کم ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی جو کھانا آپ کھا رہے ہیں وہ کھانا آپ کے لیے گیس نہیں بنے گا، آپ کے لیے زہر نہیں بنے گا، آپ کے لیے بد ہضمی کا سبب نہیں بنے گا، اور آپ کے لیے وہ کھانا غفلت کا، گمراہی کا یا گناہوں کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ وہ کھانا آپ کے لیے برکت والا ہوگا، نور والا ہوگا، رحمت والا ہوگا، قرب الہی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور اس کے ساتھ جتنی بھی جو آپ کی پیٹ کی بیماریاں ہیں، یا اس کے علاوہ گیس ہے، تبخیر ہے، معدے کی خرابی ہے، ان تمام مسائل کا حل سورہ قریش میں ہے۔ آپ نے صرف اس کو پڑھنا ہے کھانا کھانے سے پہلے یا کھانے کھانے کے بعد، تو آپ کو یہ تمام جو پریشانیاں اور آپ کے جو مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گا۔ خاص وقت میں اس کا خاص عمل ہے جو کہ بے اولاد افراد ہیں ان کے لیے ہے، شادی شدہ افراد کے لیے، کہ جب دونوں افراد آپس میں اکٹھے ہونے کا ارادہ کریں تو لباس کے جدا ہونے سے پہلے اس سورہ مبارکہ کو 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر جمع کریں، تو انشاءاللہ اس سورت کی برکت سے ان کی جو اولاد ہے وہ با حیا ہوگی، وہ با پردہ ہوگی، اور وہ نیک ہوں گے، اور اس سورت کی جو برکات ہیں وہ والدین کی وجہ سے اولاد کو حاصل ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ ان کو مال، دولت، عزت، شہرت اور دنیا میں کامیابی، امن، سکون اور دنیا کی تمام نعمتیں ان کو عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ جو سورہ قریش کا عمل ہے یہ 1 دن کا بھی ہے، اور 3 دن کا بھی ہے، اور 10 دن کا بھی ہے، اور ہر ماہ میں بھی آپ کر سکتے ہیں، اپنی زندگی میں بھی آپ اگر ایک بار چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن جتنا آپ زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ پڑھنے سے پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ جب بھی ہم کوئی بھی صورت یا دعا یا ورد یا وظیفہ کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی یقین ہوتا ہے، اور ہونا چاہیے کہ ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں یا عمل کر رہے ہیں یا وظیفہ کر رہے ہیں یہ ہماری طرف سے کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی ہے، انکساری ہے، درخواست ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے مایوس نہیں فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرماتا ہے اپنی پڑھائی پر، اپنے عمل پر یا اپنے وظیفے پر، کبھی مان یا فخر یا غرور
یا تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، مجھے میرا یہ کام ضروری ہوگا، اللہ تعالیٰ چاہے تو کر دے، نہ چاہے تو نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ بہترین حکمتوں والا ہے۔ ممکن ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہوں وہ ہمارے لیے اچھا نہ ہو، اس لیے اللہ ہمیں عطا نہیں فرما رہا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی سوال کرتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے لیکن اسی وقت ملنا بہتر نہیں ہوتا، اس لیے پھر اللہ تعالیٰ اس کو لیٹ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے لیکن دیر سے عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جو اسرار ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہے۔ بہرحال ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کرنی ہے، دعا کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول ضرور فرمائے گا۔ تو عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہر چاند، جب ہر نیا چاند چڑھے تو جس وقت رات روشن ہو جائے تو آپ نے جو اس کی 10 راتیں ہیں 4 سے آپ شروع کر لیں اور 14ویں تک آپ کر لیں۔ ہر رات کو آپ نے چاند کی طرف دیکھتے ہوئے سورہ قریش کو لا تعداد پڑھنا ہے۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ نے 12ویں، 13ویں اور 14ویں کی رات کو آپ نے اسی طرح ہی لا تعداد سورہ قریش کو چاند کی طرف دیکھتے ہوئے صحن میں بیٹھ کر آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اور کھلے موسم میں اگر کوئی مسئلہ ہے، چاند نظر نہیں آتا یا سردی کے موسم میں آپ عمل کر رہے ہیں تو آپ اپنے گھر میں بھی بیٹھ کر عمل کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو جو تصور ہے وہ چاند کی طرف کرنا ہوگا اور یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھنا ہوگا۔ اور ایک دن کا یہ ہے کہ اگر آپ صرف ایک دن ہی یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ نے جو چاند کی 14ویں تاریخ ہے اس کو آپ نے منتخب کرنا ہے، اپنے گھر میں صحن میں بیٹھنا ہے اور آپ نے چاند کی طرف دیکھتے رہنا ہے اور اس صورت کو لا تعداد پڑھتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ 4 جو آپ نے ہیں مرادیں، اپنی خواہشات اپنے دل میں رکھنی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، مجھے دولت عطا فرما، مجھے عزت عطا فرما، میرے جو زندگی کے مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، کاروباری مسائل ہیں، نوکری کے مسائل ہیں، یا اس کے علاوہ بے روزگاری ہے، ان تمام کو حل فرما۔ اس کے علاوہ دوسرا جو نیت ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی انسان سے ڈرتے ہیں یا آپ کسی جن کا خوف ہے یا آپ کسی جانور سے ڈرتے ہیں یا آپ کو چور کا، ڈاکو کا، دشمن کا خوف ہے، تو جتنے بھی آپ کے خوف ہیں ان تمام خوفوں سے امن پانے کے لیے آپ نے جو اپنے دل میں ارادہ رکھنا ہے اور اس صورت کو آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسرے مراد ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، برکات عطا فرما، میری اولاد کو نیک بنا، مجھے نیک بنا، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، برے کاموں سے محفوظ فرما، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اور آخری جو چوتھی آپ نے مراد دل میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ مجھے اپنی طرف کر لے، یعنی کہ میرے دل سے اور غیر کی محبت نکال دے، دنیا کی محبت نکال دے، گمراہی سے بچا، گناہوں سے بچا، اور مجھے اپنا قرب عطا فرما، مجھے اپنا خاص بندہ بنا لے اور مجھے اپنے خاص لوگوں میں شامل فرما لے۔ اور آخری جو اس کا عمل ہے وہ ہے اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ رنگ کا دھبا لگ جاتا ہے، نقطہ لگ جاتا ہے۔ جب وہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو ایک اور دھبا لگ جاتا ہے، جب تیسرا کرتا ہے تو ایک اور لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ جو ایک روشن اور چمکدار دل تھا وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں نیکی اور برائی کا فرق محسوس نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ میرا دل جو ہے گناہوں کی وجہ سے اندھیرے والا ہو گیا ہے، تاریک ہو گیا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ سورہ قریش کو جتنے نقطے ہیں سورہ قریش میں ان تمام نقطوں کی تعداد کے برابر اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ اے اللہ اس صورت میں جتنے نقطے ہیں ان نقطوں کی برکت سے میرے جو دل پر گناہوں کی وجہ سے سیاہ دھبے لگ چکے ہیں ان تمام کو دور فرما دے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے دل کو روشن فرمائے گا، دل کی تاریکی دور ہو جائے گی۔ تو یہ جو صورت ہے یہ برکات والی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔